ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ قیامت کے دن جو ناکام ہوئے وہ اصل ناکام ہیں، اور وہ ناکامی کیا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ کے پردے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون۔ میرے بندو، اللہ تمہیں اس ناکامی سے ڈراتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انسان جو دیکھتا ہے نا وہ اس کا اثر لیتا ہے، سب سے زیادہ جو انسان متاثر ہوتا ہے دیکھنے سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کی جو میموری ہے وہ بھی دیکھنے سے ہی خراب ہوتی ہے۔ اب اندھوں کو دیکھو، ان کی اتنی زبردست میموری ہوتی ہے۔ میرے بھائی کا پوتا ہے، وہ پیدائشی نابینا ہے، صرف ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کون ہے۔ اپنے دادا کو کہتا ہے مٹھو دادا، اور میں ہاتھ لگاؤں تو مجھے کہتا ہے بڑے دادا۔ کوئی نوکر ہاتھ پکڑ لے تو اس کا نام بتا دیتا ہے۔ تو انسان دیکھنے سے اثر لیتا ہے، اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا کاروبار، اتنا بڑا بیلنس، اتنے زیور اور اتنے یہ اتنے وہ، تو ایک حسرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ اس سے آگے دکھانا چاہتا ہے، وہ ہے آخرت۔ آج ہم گئے تھے عثمان خان کی قبر پر، پھر روحان خان کی قبر پر، پھر اس کے بیٹے مراد اول کی قبر پر، پھر اس کے بیٹے بایزید کی قبر پر، پھر اس بایزید کے بیٹے تو گم آ گئے تھے، تو اس کے بعد اس کے پوتے مراد ثانی کی قبر پر، پھر وہاں خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور کیا ان کے ڈنکے بجتے تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے یہ مالک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، اس کے لیے جو طرز اختیار کیا ہے۔ اب ہمارے ماحول میں ہے، جب ہماری بات میں ہم وزن پیدا کرنا چاہیں تو ہم قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم، اور کہیں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ قسم اٹھواتے ہیں کہ آپ قسم اٹھائیں۔ وہ جھوٹی بھی اٹھا دے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہمارے پنجاب میں، ہمارے ملک میں جو کہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، تو ایک اور رواج ہے کہ ہمیں اس کی قسم کا اعتبار نہیں، اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے تو پھر ہم مانیں۔ تو قسم سے وہ بات مضبوط ہو جاتی ہے، وزنی ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کو وزنی کرنے کے لیے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت، جبکہ وہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ تمہارے اللہ سے سچا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور شروع میں ہی الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، شک سے بالا تر ہے۔ پھر اگر اللہ قسم اٹھاتا ہے تو چونکہ ہمارے آپس میں جو ہمارا جو رواج ہے اور ہماری جو عادات ہیں، اس میں ہم قسم اٹھواتے ہیں،
تو اللہ نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں ایک قسم اٹھائی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہیں دو قسمیں اٹھائی ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں تین قسمیں ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، کہیں چار قسمیں ہیں والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، کہیں پانچ قسمیں ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ تو مثلا آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں بہت کوئی بڑا عالم ہوں اور بہت نیک آدمی ہوں، اور میں آپ کے سامنے قسمیں اٹھانا شروع کر دوں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، تو آپ خود بول پڑو گے مولانا صاحب ہمیں تو ویسے ہی آپ کی بات پہ اعتماد ہے، آپ اتنی قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو ایک مضمون کے کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، اس پر اللہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس کا اول کوئی نہیں، اس کا آخر کوئی نہیں، وہ کسی زمانے میں نہیں ہے، کسی جگہ میں نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک اکیلا ہے، معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔ آگے اس کی ساری دلیلیں ہیں کہ تو پھر وہ کیسا ہے، تو کہتا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اونگنے سے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ اور کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ اور کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پوری کائنات اس کے سامنے ہے، آگے جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، پیچھے جو ہو گیا وہ بھی جانتا ہے۔ ہماری طرح فائلیں کی ضرورت نہیں، کوئی کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹے سے چھوٹی چیز اس کی بارگاہ میں لکھی جا رہی ہے۔ اور اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے، تیری اپنی زندگی کی پوری کتاب ہے، اور اس میں کوئی ایک لفظ کی کمی زیادتی نہیں ہے۔ اتنی بڑی طاقت والا اللہ جو اپنی ذات کی ایک مثال دیتا ہے کہ میری تعریف کے لیے سمندر کو سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا، اور میں نے تقریباً سارے سمندروں میں نا تھوڑا تھوڑا سفر کیا ہوا ہے، تو 7 سمندر جو پیسیفک ہے وہ 14,000 کلومیٹر لمبا ہے۔ تو دنیا میں 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% زمین ہے، جس میں پہاڑ ہیں، جنگل ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے سارے کو سیاہی بناؤ، اور پھر میں تمہارے ہاتھ میں یہ جتنے درخت ہیں، آپ نے دیکھا کتنے درخت ہیں، کہ ان کو میں قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں اور اس پر اپنا علم دیتا ہوں، پھر تمہیں کہتا ہوں میری تعریف لکھو۔ تو تم سارے انسان، سارے جنات، سارے نبی، سارے رسول، سارے فرشتے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، مقرب فرشتے، اور سب سے بڑے رسول نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سارے رسولوں کے سردار محمد الرسول
صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے اکٹھے ہو کے میری تعریف لکھیں تو ایک وقت ایسا آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے، ہمارے قلم ٹوٹ جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی، چاہے اتنے سمندر اور لے کر آؤ، پھر اتنے اور لے کر آؤ، پھر اتنے اور لے کر آؤ۔ کیوں کہ جتنا بھی لے کر آئیں اس کی ایک لمٹ ہے، اور اللہ تو لمٹ سے بالا تر ہے، اس کو تو کوئی لمٹ کوئی نہیں۔ یہ واحد سفر ہے اللہ کی تلاش کا جس کی کشش ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جتنا اللہ کی طرف بڑھتا ہے اتنا اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو تو کوئی ریفرنس نہ ہو تو وہ جتنا بھی سفر کرتا ہے وہ کہتا پتہ نہیں میں کدھر ہوں، میں کہاں پہنچا ہوں، کچھ پتہ کوئی نہیں۔ ایک چھوٹے سے صحرا میں بغیر ریفرنس کے وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو کس طرح کوئی بیان کرے اور کیسے کوئی بیان کرے؟ جب وہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو کروڑوں سال کی زندگی کے بعد بھی کہتا ہے میں تو ابھی ایک قدم بھی نہیں چلا۔ اب یہ اللہ 11 قسمیں اٹھائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ 11 قسمیں، 10 اور 1 11 قسمیں اس پہ اٹھائے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، تو اس مضمون میں کتنی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ والشمس والضحاها 2، والقمر اذا تلاها 3، والنہار اذا جلاها 4، واللیل اذا یغشاها 5، والسماء وما بناها 6 اور 7، والارض وما طحاها 7 اور 8، ونفس وما سواها یہ 9 اور 10 اور 11، فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ میرے بندے مجھے سورج والشمس، سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم 2، مجھے چاند کی قسم والقمر اذا تلاها، مجھے دن کی قسم اذا جلاها، مجھے رات کی قسم اذا یغشاها، مجھے آسمان کی قسم اور آسمان کے رب کی قسم، یہاں اپنے آپ کو لے کر آئے، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے رب کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ یہ 11 قسموں کے بعد کہتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو تو کامیاب ہے، اور اپنے آپ کو تو نے غفلت میں ڈال دیا تو تو ناکام ہے۔ تیری کامیابی بھی تیرے اندر ہے اور تیری ناکامی بھی تیرے اندر ہے، باہر سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری وہاں کی سرائکی کا شعر ہے، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، کہ ساری کامیابیاں ناکامیاں تمہارے اندر ہیں، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ 11 قسمیں اللہ اٹھائے۔ اس کا سکیچ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ والشمس وضحاها، مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ ادھر تو بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں اور آئے تھے وہ فیکٹریوں میں کام کرنے، اور وہ بڑے بڑے نواب بنے بیٹھے ہیں، دل نہیں مانتے۔ پھر اللہ کہتا ہے والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے۔ کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، سمجھ میں آئی ہے بات؟ کہتا نہیں آئی۔ تو پھر اللہ قسم اٹھاتا ہے واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم جو چھا جاتی ہے، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پھر اللہ کہتا ہے والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم
اور اس کی روشنی کی قسم، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اب اپنے آپ کو لے کر آئے، مجھے آسمان اور آسمان کے رب کی قسم، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ پھر اللہ کہتا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے بچھانے والے رب کی قسم، ان زمین آسمان نے دیکھا ہے ناکام لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو، مانتے ہو؟ تو نہیں مانتے۔ تو پھر ایک جذباتی قسم ہے، ہمارے محاورے میں بھی ہے، تیری جان کی قسم یار، یار تیری جان کی قسم۔ تو آخر میں اللہ کہتا ہے یار میرے بندے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم، اب تو میری سن لے، میری مان لے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اسے پاک کر لے تو تو کامیاب ہے، اسے ناپاک کر لیا تو تو ناکام ہے۔ سب سے بڑی ناپاکی وہ کفر کی ناپاکی ہے، ان الشرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون، اللہ کا انکار کرنے والے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور سب سے بڑی یہ ناپاکی ہے جس میں انسان ایسا ہی ہے جیسے گندگی کی گٹر میں کوئی گرا ہوا ہو تو اس کا پورا وجود بدبودار ہو جاتا ہے۔ اور قد افلح من زکاہا، اور جو اس کو پاک کرتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ایمان کے بعد جو چیز انسان کو پاک کرتی ہے وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد جو چیز انسان کو پاکیزہ بناتی ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ 700 دفعہ قرآن میں مختلف انداز میں نماز کا ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 10 دفعہ تو یہ آیا ہے، 68 دفعہ لفظ صلاۃ قرآن میں آیا ہے، اور 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ویسے ذکر آیا ہے، والقانتین والقانتات، اس سے نماز مراد ہے۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے وہ سجدہ ہے جو انسان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ تو یہ کامیابی آپ موت کے وقت ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور جو آپ باہر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بل گیٹ نے اتنا بنا لیا، اور قطر کے شہزادوں نے اتنا ہے ان کے پاس، ایک دفعہ قطر کے یہ جو ابھی ہے تمیم، اس کا والد حمد، جب وہ تھا امیر تو اس نے ہماری ضیافت کی، تو اس کے محل میں ہم گئے تو ایسے لائن میں دنیا کی جو سب سے قیمتی گاڑیاں تھیں وہ اس طرح کھڑی تھیں جیسے پاکستان میں موٹر سائیکل نہیں کھڑے ہوتے مسجد کے پاس، ایسے کھڑی تھی۔ پورے پاکستان کا بجٹ شاید تھا جو وہاں گاڑیاں کھڑے تھے۔ لیکن موت کے وقت وہ ایک چھوٹی سی چارپائی پہ اٹھا کے اس کو زمین میں دبا دیا جائے۔ ایک دفعہ ہماری جماعت گئی ایک گاؤں میں، تو مسجد تھی چھوٹی، تو اس کے ایک کونے میں وہ جنازے والی چارپائی پڑی تھی۔ تو ایک ساتھی کو لازمی اس پہ سونا تھا کیونکہ جگہ تنگ تھی، اور سردیوں کے دن تھے، یہ بھی نہیں باہر سو جائیں، تو کوئی بھی نہیں سو رہا۔ تو میں نے کہا میں سوتا ہوں۔ میں نے بڑی دلیری دکھائی، میں سو گیا، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں کہا ہونے آیا اسرائیل، ہونے آیا اسرائیل، ساری رات میں جاگتا رہا، یہ نیند نہیں ہے۔ لیکن جس نے اپنے من کو پاکیزہ کر لیا ہے وہ تو سب کچھ اپنے ساتھ لے کے جائے گا نا۔
کوئی چیز اس کے پیچھے نہیں رہے، سب کچھ اس کے ساتھ جائے گا۔ تو جس نے اس جہان کو بنایا اور اپنی ذات سے غافل رہا تو اس کو تو مرتے ہوئے حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے اللہ نے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی پیمانہ بنایا ہے کامیابی کا، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، کہ اس سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو اللہ کی مرضی میں ڈھال دیں۔ وہ چند چیزیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، اس میں غفلت نہ ہو، کبھی قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لے۔ سال کے بعد روزے آتے ہیں جو ہماری پورے باڈی کی اوور آلنگ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نوافل ہیں، وہ اللہ نے آپ سے مانگے نہیں۔ ٹوٹل جو اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے وہ 17 رکعات ہیں، جو فرض کی 17 رکعات ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے۔ ان 17 رکعات کا حساب ہے۔ باقی ہے اضافہ، کہ جب کسی کی نماز قیامت کے دن تھوڑی ہو جائے گی تو اللہ فرمائے گا دیکھو نفل ہیں، تو وہ نفل ہوں گے تو اس سے وہ کمی اس کی وہ پوری کر دی جائے گی۔ اس لیے میرے نبی نے 12 نوافل مستقل ساری زندگی پڑھے، سفر کے علاوہ گھر پر، جن کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، اور ایک آپ نے اشراق کے 2 نفل ساری زندگی پڑھے، اور ایک تہجد آپ نے ساری زندگی پڑھی، اور 11 رکعت۔ اپنی امت پہ مشقت کو نہیں ڈالا، 11 رکعت۔ عبادت کی کثرت مطلوب نہیں ہے، اچھے اخلاق اور لوگوں کی خدمت و محبت اور ان کے لیے خیر خواہی یہ مطلوب ہے۔